بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. استعوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ فاولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا ایک دن آ رہا ہے جب سب مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہوگا تو کفار، اب یہود اہل کتاب تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تورات جن کو نصیب ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ کریم سے شرف ہم کلامی انہیں نصیب تھا، ان کی امت ہیں. اس کے باوجود جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو کفار میں شمار ہوئے. فرمایا جب ان سب لوگوں کو ایک ہی بار جمع کیا جائے گا، سب اکٹھے بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، فیحلفون، تو بڑی قسمیں کھائیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو مانا، تورات کو کتاب کو مانا، ہم بھی ایماندار تھے. کما یحلفون لکم، جیسے آپ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب پر، نبی پر تو ایمان رکھتے ہیں، لہذا تم بھی کتاب پر اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہو تو ہماری مخالفت کیسی. لیکن اندر ہی اندر سخت مخالفت کرتے ہیں اور وہ قسمیں اٹھا کر یہ سمجھیں گے کہ کچھ کام بن جائے گا. یحسبون انہم علی شیء، کوئی بات بن جائے گی. الا انہم هم الکاذبون، خوب سمجھ لو یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گی وہ قسمیں، چونکہ جو نتائج ہیں وہ کردار پہ نکلتے ہیں، اعمال پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے، صرف کہنے پہ نہیں ہوتا. بندہ زبانی کہتا رہے میں مسلمان ہوں تو یہ محض ایک بات ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرے گا اس کے مسلمان ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. اعمال گواہ ہوتے ہیں. مسلمان ایک دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، کردار اس کا گواہ ہے. تو ان کا کردار جو تھا وہ غیر اسلامی تھا. فرمایا ہوا یہ کہ استعوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا، شیطان نے ان پر تسلط کر لیا اور فانساہم ذکر اللہ، اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کے 3 مدارج ہیں. پہلا ہے ایمان. ایمان لانا بھی ذکر اللہ، چونکہ اس میں اللہ کی یاد پوشیدہ ہے.
اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرتا ہے، کتاب کے برحق ہونے کا، قیامت کا، آخرت کا، فرشتوں کا، حساب کتاب کا، ان کا یقین کرتا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ کا ذکر ہے ایک درجے میں۔ دوسرا درجہ ذکر کا ہے اعمال، اس میں سارا ذکر لسانی بھی آ جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، یہ سارا کردار جو ہے یہ دوسرا درجہ ہے ذکر کا۔ اور تیسرا درجہ ہے ذکر قلبی کا، جو حقیقی ذکر ہے کہ ہمہ وقت اللہ کی یاد دل میں آباد رہے، دل کی ہر دھڑکن اللہ کا نام لے، خون کا ہر قطرہ، بدن کا ہر ذرہ، ہر باڈی سیل ذاکر ہو جائے، تو تب جا کر ذکر کا حق ادا ہوتا ہے۔ جیسے ایمان لایا تو پھر یہ کام ختم ہو گیا؟ نہیں، موت تک ایمان پر قائم رہنا ضروری ہے۔ جب بھی چھوڑ دے گا تو وہ پچھلا سارا بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر ایک بندہ ساری عمر با ایمان رہا، 80 برس 100 برس جیا اور مرنے سے ایک دن پہلے اس نے ایمان چھوڑ دیا تو وہ پچھلا 100 برس کا بھی ضائع ہو گیا، کافر شمار ہوگا۔ اسی طرح اعمال کا بھی حساب ہے۔ ساری عمر نمازیں پڑھتا رہا اور پھر آ کر کہتا ہے جی فضول کام ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، تو وہ پچھلی بھی گئی۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اندازہ ان کے انجام سے ہوتا ہے کہ خاتمہ کس پر ہوا۔ اسی طرح ذکر قلبی سیکھ لیا، کر لیا، مراقبات ہو گئے، پھر چھوڑ دیا، تو یہ پرلے درجے کا جرم بن جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پچھلا حصول ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک جرم بن جاتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو ضائع کیوں کیا۔ اسی طرح ایمان کو ضائع کرنا ایک جرم بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مرتد واجب القتل ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو ایمان چھوڑ دے اسے مرتد کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کی سزا قتل ہے۔ مرتد واجب القتل ہے، یہ اتنا جرم ہے۔ اسی طرح اعمال نیکی کرتا تھا، اچھا آدمی تھا، حلال کماتا تھا، جائز کام کرتا تھا، نماز روزہ کرتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا، تو نہ صرف پچھلا ضائع ہوا بلکہ بہت بڑا مجرم بن گیا۔ یہی حال ذکر قلبی اور مراقبات کا بھی ہے، بلکہ جتنا قیمتی ہوتا جاتا ہے، جتنا ایمان کی سزا قتل ہے تو کردار کی سزا اس سے زیادہ ہوگی، اور پھر ذکر قلبی چونکہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ ساری بات جا کر آخرت میں کھلے گی۔ اور دنیا میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل آپ کی حدیث اور سنت میں بتا دیا۔ تو ان پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے انہیں اللہ کی یاد بلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی فوج بن گئے، یہ شیطان کے ساتھی بن گئے، بلکہ شیطان کے معاون و مددگار بن گئے۔ حزب فوج کو یا لشکر کو کہتے ہیں۔ تو لشکر جس کا ہوتا ہے اس کے غلبے کے لیے جانیں لڑا دیتا ہے، تو گویا یہ بھی شیطان کے غلبے کے لیے انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی اور اس کے لیے برائی کو پھیلانے پر لگ گئے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کفار ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت جس قدر ہو سکے کی جائے۔ یہی وہ شیطانی لشکر ہے جو شیطان کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ ان حزب الشیطان هم الخاسرون، فرمایا یہ یقینی بات ہے کہ شیطان کی فوج ہمیشہ خسارے میں رہے گی، دنیا میں بھی آخرت میں نقصان میں رہیں گے۔ اللہ کا ارشاد برحق ہے، سچ ہے، اس میں
رائی برابر شبہ بھی نہیں۔ لیکن آج کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار غالب نظر آتے ہیں اور مسلمان مغلوب نظر آتے ہیں، یعنی لشکر شیطان کا جو ہے وہ غالب نظر آتا ہے، اور جو اللہ کی فوج کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ مغلوب نظر آتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ و اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے اس محنت مشقت کرتا ہے، اس کی رضا میں کوشاں رہتا ہے تو وہ غالب رہتا ہے۔ آج کے مسلمان نے اللہ و اللہ کے رسول کی پیروی چھوڑ کر کفار کی پیروی اختیار کر، ان کی مشابہت اختیار کر لی، اپنے نظام آئے زندگی میں، خواہ وہ مالی نظام ہو یا عدالتی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو، کوئی ایسا نظام ہے جس میں ہم کافروں کے پیروکار نہیں ہیں؟ آج بھی ہمارے بڑے بڑے سیاستدان چیخ کر تقریریں کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا جی یورپ میں یہ ہو رہا ہے اور یہاں ایسا نہیں ہوا، امریکہ میں ایسا ہوتا ہے یہاں ایسا نہیں۔ کبھی کسی کے منہ سے آپ نے سنا کہ ریاست مدینہ میں خلافت راشدہ میں ایسا ہوتا تھا، ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ کوئی کہتا ہے ایسا؟ کوئی ایسی تقریر سنی؟ تو جو پیروکار ہوتا ہے یا پیچھے چلنے والا ہوتا ہے وہ قیادت پہ غالب نہیں ہوتا، وہ قیادت کا مغلوب ہوتا ہے۔ تو جب مسلمانوں نے مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، نماز روزہ کرتے ہوئے کافروں کی پیروی اختیار کر لی، اللہ کریم تو فرماتے ہیں کہ کافروں کی طرح سرگوشی بھی نہ کرو۔ ابھی گزر چکا نا اگلے پچھلے سبق میں کہ سرگوشی بھی کرو تو وہ نیکی اور تقوی کی ہو، کافروں کی طرح برائی گناہ کی جھوٹ کی سرگوشی بھی نہ کرو۔ اور ہم اگر عملی زندگی میں ان کے پیروکار بن گئے تو ظاہر ہے جو قیادت ہے وہ غالب ہوگی، جو پیروکار ہیں وہ مغلوب ہوں گے۔ تو یہ اصول اللہ کے برحق ہیں، ہمارے کردار نے ہمیں کافروں سے مغلوب کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے آج ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنے قوانین، اپنی رہائش، اپنے تعلقات، اپنے مراسم، اپنا رویہ اسلامی کر لیں، اسلام کے مطابق کر لیں، خلافت راشدہ کو مثال بنائیں تو آج ہم غالب آ سکتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ بات آ گئی نا، یقیناً جو لوگ اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلت ان کا مقدر ہے۔ کافر اپنی طرح سے ذلیل ہوتے ہیں، دعوے اسلام کے ساتھ جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ اور طرح سے ذلیل ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ مومن کافر کا پیروکار اور محتاج اور اس کے پیچھے چلنے والا ہو، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہے؟ مسلمانوں کو کافروں کے نظام آئے زندگی کی اور طریقے حیات کی دعوت دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹیلی ویژن جب آئے اور یہ ٹی وی شروع ہوا تو ہم کبھی کبھی دیکھا کرتے تھے جی نیو یارک میں اور فلاں یورپی ملک میں اور فلاں جگہ وہ لڑکیاں جو ہیں ماڈل گرلز بنی ہوئی ہیں اور وہ فلاں نمائش کر رہی ہیں فلاں لباس کی، تو وہ برہنہ عورتیں لڑکیاں تو وہ کٹے پھٹے لباس کی نمائش کے لیے نکلا کرتی تھی۔ تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ انسان ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج وہ سب کچھ کراچی اور لاہور اور آپ کے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے۔ بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور باپ تالیاں بجا رہے ہیں،
بہنیں گانا گا رہی ہیں اور بھائی مست ہو کر سن رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہم نے کہاں سے لیا؟ کافروں کی پیروی میں. یار کل کی بات ہے، ہم انہیں ڈوم اور کنجر کہتے تھے. لوگ ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے. شرفاء ان کو اپنے محلے میں جگہ نہیں دیتے تھے. کسی گاؤں میں کوئی انہیں شادی وغیرہ پہ دعوت دیتا گانے بجانے کی تو شرفاء انہیں اپنے محلے میں 2 روز کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. کوئی اپنا خالی مکان بھی انہیں 2 دن ٹھہرنے کے لیے نہیں دینا پسند نہیں کرتا تھا. آج وہ ہمارے رہنما ہیں. سارا دن ٹیلی ویژن اور اخبار اور ریڈیو چیخ چیخ کر ان کو قومی سرمایہ، انہیں کیا نام دیا جاتا ہے؟ قومی سرمایہ کا، اور ستارے کہا جاتا ہے. تو بھئی جب یہ کیوں، کہاں سے ہم نے سیکھا؟ یہ ساری مغرب کی تہذیب ہے، کافروں کی تہذیب ہے، کفار کا رویہ ہے، یہود و نصارہ کا رویہ ہے. تو کہاں تک ہم ان کے پیچھے جائیں گے؟ تو فرمایا جو کوئی بھی اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا. اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت یہی ہے نا کہ آپ کا اتباع اور اطاعت چھوڑ دی جائے. اولئک فی الاذلین، ذلت اس کا مقدر ہو جائے گی، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا. کفار نے اتباع چھوڑا ہوا ہے تو ان سے بڑا رسوا دنیا میں کوئی بھی نہیں. امریکہ کا قانون ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری یا زنا کر رہی ہے، اوپر سے باپ آ گیا ہے، تو قانوناً باپ خاموشی سے بھی نہیں گزر سکتا. اسے کہنا ہوگا ہیو اے نائس ٹائم، میں موج کروں. اس سے بڑی ذلت کا کوئی تصور ہے؟ تو وہ اپنی طرح سے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم ان کی پیروی میں دوسری طرح سے ذلیل ہو رہے ہیں. ذلیل وہ بھی ہو رہے ہیں، ذلیل ہم بھی ہو رہے ہیں. فرمایا جو بھی اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا، اپنا رویہ بدل لے گا، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ہوگا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ اللہ غالب رہے گا اور اللہ کے رسول غالب رہے گا. سو جس نے غالب رہنا ہے، لیڈ کرنا ہے، عزت و احترام سے رہنے، اسے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہوگا. غلبہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. ان سے ہٹ کر کوئی غالب نہیں، کوئی فاتح نہیں ہو سکتا. ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت قوت والے اور غالب ہے. دیکھیں رسوائی صرف غریب نہیں رسوا ہو رہا، غریب اور طرح سے بدکار غریب امیروں کی محتاجی میں رسوا ہو رہا ہے. امیر اور صاحب اقتدار دوسری طرح رسوا ہو رہے ہیں. کون بچا ہوا ہے؟ کسی کی پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، ہر ایک کے خلاف جلسوں میں نعرے لگ رہے ہیں. کوئی کسی کو غدار کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بدکار کہہ رہا ہے، کوئی کسی چور اور ڈاکو حاکم وقت کو کہا جائے. لوگ سٹیج پر جلسوں میں کھڑے ہو کر ڈاکو ڈاکو پکاریں تو کون سی عزت رہے گی؟ اور ذلت کیا ہوتی؟ یہ نہیں کہ عام آدمی ذلیل ہو رہا ہے، حکمران بھی ذلیل ہو رہا ہے. گزشتہ اس 70 برس میں جو پاکستان کی 69-70 برس عمر ہے، کس کو آپ نے عزت سے جاتے دیکھا؟ کس کا احترام باقی رہا؟ تو فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، غلبہ اللہ کے لیے ہے، اسی کو سزاوار ہے، اسی کے لائق ہے، اور اس نے اپنے رسولوں کو غالب رکھا. یہ اس کا فیصلہ ہے.
چنانچہ جو دامان رسالت میں پناہ لے گا وہ غالب رہے گا، وہ باعزت رہے گا۔ فقیر ہوگا، جھونپڑی میں ہوگا، لیکن اس کا احترام ہوگا، عزت ہوگی۔ غریب ہوگا تو بھی عزت ہوگی، امیر ہوگا تو بھی عزت ہوگی۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ فرما ایک اصولی بات، ایک قانون قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اصولی بات یہ ہے کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا اس کی اللہ کے دشمنوں سے دوستی ممکن نہیں۔ نافرمانوں سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے ایماندار بندے کی دوستی ممکن نہیں ہے۔ وہ کبھی اس سے دوستی نہیں کرے گا، خواہ ان کفار میں اس کے آبا ہوں، اس کے والدین ہوں، یا اس کے بیٹے ہوں، یا اس کے بھائی ہوں، یا اس کے رشتہ دار ہوں۔ یعنی دور کی تو چھوڑو، اگر اپنے کنبے کے، اپنے خاندان کے، حتیٰ کہ باپ بھی اگر کافر ہو جائے گا تو باپ کی عزت الگ ہے، لیکن امور شریعت میں وہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا۔ اس سے دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، مسلمانوں سے ہوگی، اسلام سے ہوگی۔ کفار کے بھی انسانی حقوق ہیں، ان کا حق ادا کرنا الگ بات ہے، اور دلی دوستی کرنا اور اس کی بھلائی چاہنا یہ دوسری بات ہے۔ تو فرمایا مومن اور کافر میں دوستی کا کوئی آگ اور پانی میں دوستی کا کوئی تصور ہے؟ روشنی اور اندھیرے میں کوئی رشتہ ہے؟ نور اور ظلمت میں کوئی تعلق ہے؟ ایک رہتا ہے، دوسرا نہیں رہ سکتا۔ ظلمت ہوگی وہاں نور نہیں ہوگا، نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگا، روشنی ہوگی اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا روشنی۔ تو ایمان ہوگا تو کافر سے دوستی نہیں ہوگی، کافر سے دوستی ہوگی تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق بدر کے بعد اسلام لائے۔ انبیاء میں یوسف علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی۔ یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، 4 پشت مسلسل نبوت ہے۔ اور غیر انبیاء میں یہ فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے کہ خود صحابی، والد صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی، 4 پشت صحابیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر انبیاء میں یہ فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، لیکن آپ کے ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن بدر کے بعد ایمان لائے۔ تو ایک دن بیٹھے تھے گھر میں، باتیں ہو رہی تھیں، تو بدر میں جو فوج آئی تھی مکہ مکرمہ سے مشرکین کی، حضرت عبد الرحمن اس میں تھے۔ تو انہوں نے یاد دلایا کہ ابا جی آپ کو یاد ہے کہ بدر کے روز جب مقابلہ ہوا تو آپ 1-2 دفعہ میری زد میں آ کے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میری تلوار آپ پر اٹھ نہیں سکی، والد تھے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا اور فرمایا کہ اگر تو میری زد میں آ جاتا میں تیرے پرخچے اڑا دیتا، تو نے تو لحاظ کیا، میں تیرے پرخچے اڑا دیتا۔ تو انہوں نے کی آپ کو لحاظ نہ ہوتا کہ میرا بیٹا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ کے مقابلے میں بیٹا کیا ہوتا؟ تم رسول اللہ کے خلاف میدان میں آئے تھے، وہاں بیٹے باپ کا کیا کہا؟ تو مومن جو ہے حقیقی ایمان ہے جس میں وہ کافروں سے دوستی نہیں کرے گا، خواہ اس کے باپ ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، قبیلے سے ہوں۔
اور یہ ایسے لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رقم کر دیا، لکھ دیا ان کے، جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے، ان کے دلوں پہ ایمان تحریر کر دیا گیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے ہمیشہ انہیں اللہ کی غیبی مدد حاصل رہتی، اللہ ان کے ساتھ ہے ہمیشہ، ہر جگہ، ہر وقت، ہر مقام پر، دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، قیامت میں، ان سب کو اللہ جل شانہ کا کرم اور مہربانی نصیب ہوگی جو ایمان پر جمے رہے، جن کا ایمان انہیں کافروں کی پیروی کی اجازت نہیں دیتا۔ کافروں کے ساتھ قلبی دوستی، پیروی تو آپ اسی کی کرتے ہیں جو آپ کے دل کو بھلا لگے۔ کوئی بندہ فیشن اپناتا ہے کسی کی تائید میں تو اس کو اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے تو اپناتا ہے، کوئی بات اس انداز میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے تو کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ کبھی اس طرح انہیں کفر اچھا، نہ کافر اچھا لگتا ہے، نہ کفر اچھا لگتا ہے، نہ کفر کے انداز اچھے لگتے ہیں، ہمیشہ اس کے مقابلے میں رہتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، انہی لوگوں کو اللہ کریم ان باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے تابع نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رکھو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب پر راضی۔ اس کا اول مصداق صحابہ کرام ہیں جو مخاطبین قرآن ہیں، قرآن سب سے پہلے انہی کو مخاطب کرتا ہے، پھر اگلی دنیا کو ان کے طفیل پہنچا۔ میرا آپ کا حساب قیامت کو ہوگا اگر ہم نے خلوص کے ساتھ عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا اتباع کر لیا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، جو محروم رہ گیا رہ جائے گا، لیکن یہ پتہ قبر میں جا کر اور میدان حشر میں طے ہوگا۔ قبر کا معاملہ بھی الگ ہے، بعض لوگوں کو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، پھر نجات بھی ہو جاتی ہے، اس کے مختلف اسباب بنتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا، اللہ جانے اس کی صحت کیسی ہے، لیکن واقعہ ترغیب و ترہیب کے لیے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے یا عذابوں سے ڈرانے کے لیے، کہ عیسیٰ علیہ السلام گزرے کسی قبر کے پاس سے تو دیکھا کہ میت کو بہت عذاب ہو رہا ہے۔ واپسی پر اس راستے سے گزرے تو وہ بندہ نجات میں تھا، تو انہوں نے دعا کی، بار الہ، ابھی تو اسے عذاب ہو رہا تھا، ابھی اسے نجات ہو گئی۔ تو فرمایا اس میں ایمان تھا، اس کے گناہوں کا عذاب اسے ہو رہا تھا، تو اس کے ایک چھوٹا سا بیٹا رہ گیا تھا مرنے کے بعد، تو آج وہ مدرسے میں گیا اور اس نے قاعدہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے اسے سکھایا۔ تو مجھے اس پر بہت رحم آیا کہ ننھا سا بچہ تو اصلی زبان سے میری رحمت کا اقرار کر رہا ہے، تو اس کا بیٹا ہے، میں نے اس کا عذاب معاف کر دیا۔ تو نیک اولاد بھی نیک اعمال کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کوئی نیک عمل چھوڑ جاتا ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے، نیک اولاد کا بھی پہنچتا ہے۔ تو قبر میں تو بعض ایسے لوگوں کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے جن میں ایمان تو ہوتا ہے، کردار میں کمی ہوتی ہے۔ میدان حشر کو صحیح فیصلہ ہوگا
کہ کون دوزخ میں جاتا ہے کون میں جنت میں جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلے گا، لیکن یہ وہ مقدس گروہ ہے صحابہ کرام کا جس کا فیصلہ اللہ نے یہاں قرآن میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر راضی۔ اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ تاریخی روایات لے کر ان کا سہارا بنا کر صحابہ پر اعتراض کرے، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے اور ایمان سے محرومی کا اندیشہ ہے۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ کی کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے؟ قرآن وہی الہی ہے، حدیث وہی غیر مطلب ہے۔ حدیث لوگوں کی زبانوں سے بنتی ہے، تاریخ لوگوں کی زبانوں باتوں سے بنتی ہے، یدبم من افواہ الناس، جو لوگ کہتے ہیں وہ تاریخ بن جاتی۔ ہمارے سامنے بنگلہ دیش بنا، مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا، مورخ کیا خاک لکھے گا؟ آدھے لوگ کہتے ہیں بھٹو صاحب نے یہ سب کچھ کیا، آدھے کہتے ہیں بھٹو صاحب والے کہتے ہیں جماعت اسلامی نے کیا، کوئی کہتا ہے یہ سارا اس کا جو وہاں جرنیل تھا اس کا وہ جنرل نیازی وہ ذمہ دار ہے۔ تو بھائی فیصلہ کون کرے گا؟ آج تک کوئی طے ہوا ہے کہ کس نے کیا؟ تو جو بات سامنے ہوئی ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ 1500 سال پہلے کے واقعات کو تاریخ سے لے کر صحابہ پر اعتراض کیا جائے، یہ کتنی جرأت ہے، کتنی گستاخی، کتنی جہالت ہے۔ الفاظ و حروف کو جاننا علم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، سارے علوم کا مصدر حضور کی ذات ہے۔ یہ الفاظ ٹنڈے گھیرے لکھنا پڑھنا یہ علم نہیں ہے، یہ خبر کے درجے میں ہے، ان سے آپ خبریں جمع کر لیتے ہیں۔ علم وہ کیفیات ہیں جو دل میں اترتی ہیں، ان کو ان ٹنڈوں گھیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیفیات من جانب اللہ ہوتی ہیں، انبیاء کے قلب اطہر سے آتی ہیں اور اتباع نبی کرنے والوں کے قلوب سے آگے دلوں سے دیوں سے دیے جلتے ہیں۔ تو جسے کیفیات حاصل ہیں وہ عالم ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ جتنا بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ جاہل ہے۔ اور یہ جہالت ہے کہ کوئی اپنے علمی زور کو صحابہ پر آزمائے اور تاریخی حوالے تبری تو شیعہ تھا، تبری کیا لکھے گا صحابہ کے بارے میں؟ واقدی مورخ ہے، واقدی کی تاریخ لکھے گی صحابہ کے بارے، واقدی بھی شیعہ ہے، تو وہ صحابہ کے بارے کیا لکھیں گے؟ ان کے حوالے لے کر صحابہ پر اعتراض کی جرت؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب پر راضی، بات ختم ہوگی۔ ورضوا عنہ، اور ان پر ان کو اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ یہ بھی کہہ اٹھیں گے اللہ بس ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، یہ بھی راضی ہو جائے گا، یہ چیخ اٹھیں گے کہ یا اللہ ہم کیا کریں گے اتنے کو۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بہت اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، سن لو، یقیناً اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا، مراد پانے والا ہے۔ حزب اللہ لوگ دو حصوں میں تقسیم فرمائے گئے ہیں، ایک وہ جنہوں نے دامان نبوت تھاما، ایمان لائے، اتباع رسالت کا حق ادا کیا، انہیں حزب اللہ کہا گیا، اللہ کا لشکر، اللہ کے فوجی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان کی حفاظت، اس کا تحفظ، اس کے قوانین کا احترام ہم سب پر واجب ہے، فرض ہے، ہمیں کرنا ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ جہاں سے توڑیں گے وہاں سے گرفت ہوگی، سزا دی جائے گی۔
لیکن کچھ لوگ خاص ہیں جو فوج میں ہیں، ان پر مزید کچھ قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا بھی خاص ہے جو ان کے لنگر یا میس سے دیا جاتا ہے، ان کا لباس خاص ہے کہ فوجی کو ایک خاص قسم کی وردی پہنائی جاتی ہے، ان کے سونے جاگنے، چھٹی کرنے، کام کرنے، پی ٹی کرنے، پریڈ کرنے، فائرنگ کرنے، یعنی مختلف کاموں کے مختلف اوقات ہیں جو ہم پر، عام پاکستانیوں پر تو لاگو نہیں ہوتے، لیکن وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو حزب اللہ کہہ کر اللہ نے ہر مسلمان کو اپنا لشکری، اپنا فوجی کہا ہے کہ ہر مومن پر خصوصی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اس کا کھانا حلال اور جائز ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اس کا لباس شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا حلیہ فوجی حلیے کے مطابق، فوجیوں کے بالوں کا کٹ بھی ایک خاص ہوتا ہے، حلیہ بھی فوج کے مطابق، اللہ کے لشکر کے مطابق ہونا چاہیے، کردار اور سوچ اور فکر تک۔ تو جو اللہ کا لشکر ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی فلاح پانے والا ہے۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں، مفلحون فلاح پانے والے۔ فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جس میں کہیں بھی ناکامی کا کوئی تصور نہ ہو، زندگی میں، موت میں، قبر میں، برزخ میں، میدان حشر میں، ہر جگہ کی کامیابی جو ہے، جب وہ ساری کامیابیاں یکجا کی جائیں تو وہ قرآن کے الفاظ میں فلاح کہلاتی ہے۔ اسی لیے مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف جب بلاتا ہے تو یہ دونوں جہانوں کی سب کامیابیاں دین و دنیا کی اس میں ہیں۔ تو فرمایا اللہ کا لشکر مسلمان کو اپنا لشکری، اپنا فوجی کہہ کر قواعد و ضوابط اسلام کا پابند قرار دے دیا، اور فرمایا یہ جان لو، اچھی طرح سن لو کہ اللہ کا لشکر، اللہ کا فوجی ہی جیتنے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔